بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اردو کی نظم ہے لا الہ الا اللہ، علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے، کلاس 8 کی نظم ہے۔ یہ 4 اشعار کی ہم تشریح پہلے کر چکے ہیں، تو آج ہماری یہ نظم مکمل ہونے کو جا رہی ہے۔ دیکھیں وائٹ بورڈ کی طرف ہم نے تشریح لکھی ہوئی ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ تشریح، اس شعر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ آج کے دور کے نام نہاد عقل مند اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے زمان و مکان کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اصل چیز انسان کی اپنی ذات اور زندگی ہے۔ انسان جب تک اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، زمان و مکان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ زمانے کا وجود ہے اور نہ مکان کا، بس ایک ہی وجود ہے جو حقیقی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں کلمہ توحید کو بلند کرنا چاہیے۔ آگے ہمارا شعر ہے، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ تشریح اس کی، اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کلمہ توحید ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر وقت اور ہر حال میں موجود ہے۔ نغمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا دل پذیر نغمہ ہے جو ہر موسم میں دل کو اچھا لگتا ہے۔ مراد توحید الہی ہر حال میں انسان کو دلی سکون دیتی ہے۔ انسان کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ ہر وقت کلمہ توحید کا ورد جاری رکھے اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ آگے ہمارے شعر نمبر 7 ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تشریح، علامہ اقبال کا یہ شعر اصل میں تلمیح کا شعر ہے۔ زمانہ نبوت میں بہت سے منافق ایسے تھے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے اپنی آستینوں میں بت چھپا لیتے تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ آج بھی مسلمانوں کے دل و دماغ میں مختلف بت پوشیدہ ہیں اور وہ توحید کی حقیقت سے غافل ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں کلمہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری فلاح اور بقا ہے۔ آج ہماری یہ نظم مکمل ہو چکی ہے، اس کی تشریح ہم نے پڑھ لی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ والسلام۔